اس سے جہاد کرتے رہے۔ پانچواں باب الحج، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بیت اللہ کا مقدس سفر کیا۔ چھٹا باب کاظمی الغیظ، ان کے لیے جو غصے کو پی گئے جب وہ شدید تھا۔ ساتواں باب الامن، ان کے لیے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوئے۔ آٹھواں باب الذکر، ان کے لیے جن کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی۔ اور پھر ہے ایک خاص مقام، ایک عظیم روح کے لیے، وہ جو ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا، تمہیں جنت کے تمام 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ ذرا تصور کرو، ہر دروازہ تمہیں بلاتا ہے، پھر تم اس دروازے کی طرف بڑھتے ہو جو تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور تم اسے دیکھتے ہو۔ رضوان، جنت کا فرشتہ جو اس کی نگہبانی پر مامور ہے، ایک درخشاں بلند پرنور مخلوق جو مضبوط اور پرسکون مسکراہٹ کے ساتھ تمہاری طرف دیکھتا ہے، نہ شک کی نگاہ، نہ سوال، بلکہ محبت کے ساتھ۔ وہ کہتا ہے وہ کلمات جنہیں سننے کے لیے تم نے پوری زندگی صبر کیا، سلامتی ہو تم پر، تم نے خوب عمل کیا، اب داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ اور سب سے پہلا دروازہ کون کھٹکھٹائے گا؟ وہ ہستی جس نے ہمارے لیے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں، ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے دعائیں کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یقین کرو ہمارے لیے اس نے ہم سے محبت کی اس وقت جب ہم ابھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور سلامتی ہے، اور ان کے پیچھے ایک جماعت ہے، امت یعنی تم۔ چہرے ایسے چمک رہے ہیں جیسے 14ویں کا چاند، ہاتھ اور پاؤں وضو کے نور سے جگمگا رہے ہیں، اور پھر جنت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ ایک ایسی خوشبودار ہوا تمہارے چہرے کو چھوتی ہے جیسی تم نے کبھی محسوس نہ کی ہو۔ وہ خوشبو تمہاری روح کو چیر کر گزرتی ہے، دنیا کی ہر خوشبو سے زیادہ لطیف، ہر گرمی اور آرام سے زیادہ سکون بخش۔ تمہیں محسوس ہوتا ہے جیسے تمہارے سینے سے کچھ اٹھ گیا ہو، دکھ، افسوس، پچھتاوے، وسوسے، شکوک سب غائب۔ نبی کریم نے اس لمحے کو یوں بیان فرمایا، ایک منادی ندا دے گا، تمہارے لیے زندگی ہے اور اب کبھی موت نہیں، تمہارے لیے صحت ہے اور اب کبھی بیماری نہیں، تمہارے لیے جوانی ہے اور کبھی بڑھاپا نہیں، تمہارے لیے خوشی ہے اور کبھی غم نہیں۔ تم نبی کے پیچھے جنت میں داخل ہوتے ہو، اور جو کچھ تم وہاں دیکھتے ہو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل نے اس کا تصور کیا۔ یہ ایک نئی دنیا ہے، نہ مٹی کی، نہ پتھر کی، نہ کشش ثقل کی، بلکہ نور، پاکیزگی اور دائمی خوشیوں کی دنیا۔ جنت کی مٹی زعفران اور کستوری سے بنی ہوئی ہے، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں، ہوا میں نہریں نرمی سے بہہ رہی ہیں، اور پرندے گنگنا رہے ہیں جن کی آوازیں خاص اسی دنیا کے لیے بنائی گئی ہیں۔ درخت محلوں سے بلند، ان کا سایہ اتنا وسیع کہ گھوڑا اس کے نیچے 100 سال تک دوڑتا رہے۔ پھر ایک فرشتہ تمہارے قریب آتا ہے، ہاتھ میں ایک تمہار رجسٹر لیے ہوئے، اس میں تمہارے لیے جنت میں مقرر کردہ مقام درج ہے۔ وہ کہتا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا تیار کیا ہے۔ تم اپنے دائمی گھر کی طرف بڑھتے ہو، ایک نورانی نرم خو فرشتہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ ہے تمہاری محنت کا صلہ، یہ ہے وہ وعدہ جو تمہارے رب نے تم سے کیا تھا۔ ہر اس آنسو کے بدلے جو تم نے بہایا، ہر اس تکلیف کے بدلے جو تم نے سہی، ہر اس لمحے کے بدلے جو تم نے گناہ کی جگہ ایمان کو چنا، تم اوپر دیکھتے ہو اور اچانک رک جاتے ہو۔ ایک محل تمہارے سامنے ہے، فرشتوں کے ہاتھوں سے بنایا گیا، یہ کرائے پر نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہے۔ تمہارے سامنے کھانے کے تشت رکھے جاتے ہیں، پھل، گوشت، مشروبات، سب کچھ تمہارے رب کے ہاتھوں سے خاص تمہارے لیے تیار کیا گیا ہے۔ تم ایک پھل کا ذائقہ چکھتے ہو اور وہ ہر اس ذائقے جیسا لگتا ہے جو تمہیں دنیا میں پسند تھا، لیکن ساتھ ہی ایسا انوکھا کہ کبھی چکھا نہ ہو۔ تم ایک گھونٹ پیتے ہو اور تمہارا دل ایک ایسی پاکیزہ خوشی سے بھر جاتا ہے کہ تم سوچتے ہو، کیا میں کبھی دنیا میں واقعی خوش تھا؟ پھر دروازہ کھلتا ہے اور کوئی اندر آتا ہے، تمہاری سانسیں رک جاتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہیں، تمہارے اہل خانہ، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے ساتھ ایمان میں زندگی گزاری، تمہاری جدوجہد، تمہاری دعاؤں میں شریک تھے، جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ خوبصورت نورانی مسکراتے چہرے۔ قرآن مجید وعدہ کرتا ہے ہمیشہ رہنے والی جنتیں،
وہ ان میں داخل ہوں گے اپنے باپ دادا بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے۔ اور پھر آنسو آتے ہیں لیکن غم کے نہیں، خوشی کے آنسو۔ اور اس لمحے تمہیں احساس ہوتا ہے ہر بار جب تم نے ان کے لیے دعا کی، ہر بار جب تم نے اللہ سے کہا کہ ہمیں آخرت میں اکٹھا کر دے، اللہ نے تمہاری دعا سنی اور اب تم سب اکٹھے ہو ہمیشہ کے لیے۔ اگر تم دنیا میں شادی شدہ تھے اور دونوں جنت میں داخل ہو گئے تو تمہارا رشتہ پھر سے جوڑ دیا جائے گا، لیکن اس بار ہمیشہ کے لیے۔ نہ کوئی جھگڑا، نہ دل ٹوٹنے کا خوف، نہ کوئی دھوکہ، صرف خالص اور بڑھتی ہوئی محبت۔ اور اگر تم نے دنیا میں کبھی شادی نہ کی یا سکون نہ پایا تو اللہ تمہیں کسی بہتر سے نوازے گا، ایسے سادی سے جو تمہارے لیے بنایا گیا ہے، جو ہر اس تصور سے بھی زیادہ حسین ہے جو تم نے کبھی سوچا ہو۔ وہ تمہاری آنکھوں میں جھانکتا ہے اور تمہیں لگتا ہے جیسے تمہارا دل صرف اسی لمحے کے لیے پیدا کیا گیا ہو۔ تم اس کا ہاتھ تھامتے ہو اور ایک ساتھ شوہر اور بیوی بن کر اپنی ہمیشہ کی جنت کی طرف بڑھتے ہو۔ ہر آواز، ہر سرگوشی تمہیں سکون دیتی ہے، نہ کوئی ہنگامہ، نہ کوئی الارم، نہ دنیا کے جھنجھٹ، صرف سکون، صرف راحت۔ اور یاد رکھو، تم ایک جگہ بیٹھے نہیں رہو گے، تم دیکھو گے، گھومو گے، اڑو گے۔ جی ہاں، جنت کے لوگ پرندوں کی طرح اڑیں گے، باغات، محلات، پہاڑوں، ایسے مقامات کی سیر کریں گے جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا، نہ کبھی سوچا۔ تم اپنے دوستوں سے ملو گے، یقین کرو جنت میں تم دعوتیں دو گے، تم انبیاء کے ساتھ بیٹھو گے، صحابہ کرام کے ساتھ ہنسی مذاق کرو گے، اور تم جنت کے درجات چڑھو گے، ہر درجہ پہلے درجے سے زیادہ خوبصورت، زیادہ نورانی۔ جنت صرف ایک درجہ نہیں ہے، یہ کئی درجات پر مشتمل ہے، ایسے جیسے روشنی کے ایک لامحدود مینار کی منزلیں ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ ان تمام درجات میں سب سے بلند ترین، سب سے مرکزی، سب سے خوبصورت مقام ہے الفردوس۔ اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے اور یہیں سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اس مقام کے سب سے قریب ہوں گے انبیاء، شہداء، سچے لوگ اور مومنوں کے وہ بچے جو بلوغت سے پہلے وفات پا گئے۔ نبی کریم نے فرمایا مومنوں کے بچے جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے والدین کو واپس نہ لوٹا دیے جائیں۔ تم اپنا بچہ دیکھو گے دوڑتا، ہنستا، جنت کے موتی کی مانند مکمل اور خوبصورت۔ وہ تمہارا ہاتھ پکڑے گا اور کہے گا میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تم رو پڑو گے، لیکن وہ آنسو تکلیف کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ خوشی کے آنسو ہوں گے جو ہر غم کو مٹا دیتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے، غریب، مظلوم اور بھولے بسرے لوگ کیا؟ دنیا میں وہ نظر انداز کیا گئے، ان پر ظلم ہوا، مذاق اڑایا گیا، وہ کم کھاتے، کم رکھتے اور اکثر دنیا کے لوگوں کے لیے بے حیثیت ہوتے تھے۔ لیکن جنت میں وہ امیروں سے 500 سال پہلے داخل ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس حساب کے لیے کم مال تھا، کم فتنہ، زیادہ صبر، زیادہ پاکیزگی، اور اب وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ ان کا انعام سونا یا چاندی نہیں بلکہ انصاف اور اللہ کی طرف سے تسلیم۔ اب سوال اٹھتا ہے، کیا مختلف درجے والے ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ تو ہاں، نیچے کے درجے والے اوپر والوں سے ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں اور وہ عزت سے مہمان بنائے جائیں گے۔ اوپر والے زیادہ انعامات پائیں گے لیکن اس سے حسد نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں حسد کا وجود نہیں، صرف خوشی، محبت اور شکر گزاری ہوگی۔ ہر شخص مکمل طور پر خوش اور مطمئن ہوگا اس عطا پر جو اللہ نے اسے دی۔ اب سوچو جنت کے ایک دن کی زندگی کیسی ہوگی۔ تم ریشمی بستر پر بیدار ہوتے ہو، جسم میں کوئی درد نہیں، تمہارے دوست آتے ہیں بغیر کسی اطلاع کے، جنت کی خوشبودار ہوا کے ذریعے۔ تم روشنی کے پروں والے جانوروں پر سوار ہوتے ہو، تم بازاروں کا رخ کرتے ہو، لیکن خریدنے کے لیے نہیں بلکہ ملنے، ہنسنے اور فرشتوں سے تحفے لینے کے لیے۔ نہ گھڑیاں، نہ شیڈول، نہ آخری تاریخ، بس آزادی، سرور اور ہمیشہ کی خوشی۔ تم ذکر کی مجالس میں بیٹھتے ہو، دنیا کو یاد کرتے ہو اور سوچتے ہو کہ وہ کتنی چھوٹی لگتی ہے۔ اب تم ہنستے ہو اور کہتے ہو یقین آتا ہے کہ ہم ان چیزوں پر روئے تھے جو اب ایک خواب جیسی محسوس ہوتی ہیں۔ تم حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بیٹھتے ہو، یوسف علیہ السلام کی حکمت سنتے ہو، مریم علیہ السلام سے ان کی کہانی ان کی زبانی سنتے ہو، اور تم رسول اللہ کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہو اور وہ تمہیں تمہارے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور جب تم سمجھتے ہو کہ تم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، جب تمہارا دل خوشی سے بھر چکا ہوتا ہے،
تب تمہیں بتایا جاتا ہے ایک انعام ابھی باقی ہے، ایسا انعام جو سب سے مقدس ہے۔ یہ وہ چیز ہے جسے انبیاء نے صرف سرگوشیوں میں بیان کیا۔ نبی کریم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا ندا دے گا، تمہارے رب کا ایک وعدہ ہے۔ وہ کہیں گے کیا وہ ہمارے ترازو کو بھاری نہ کر چکا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہ کیا؟ کیا اس نے ہمیں جہنم سے محفوظ نہ کر دیا؟ پھر پردہ ہٹا دیا جائے گا اور اللہ کا چہرہ ظاہر ہوگا، اور اللہ کی قسم انہیں جتنا بھی کچھ دیا گیا ہو اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہ ہوگی جتنا کہ اپنے رب کو دیکھنا۔ اللہ اپنی ذات کو ظاہر فرمائے گا، اس کے چہرے کی روشنی اربوں سورجوں سے زیادہ خوبصورت مگر دل کے لیے سکون بخش۔ ایمان والے اس کی طرف دیکھیں گے، اپنے خالق، اپنے رازق، اپنے مالک کی طرف، اور اس لمحے جنت کے ہر انعام، ہر نعمت کی روشنی مدھم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی ہے اصل جنت۔ نبی کریم نے فرمایا تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے چاندنی رات میں پورا چاند دیکھا جاتا ہے، اور تمہیں ایک دوسرے پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ کوئی شبیہ، نہ کوئی شکل، نہ کوئی موازنہ، بس کامل ذات کی حضوری کا احساس۔ تمہارا دل مکمل